بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمرة فأذن لي وقال أشركنا يا أخي في دعائك ولا تنسنا، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. رواه أبو داود والترمذی. صدق رسولہ النبی الکریم الامین. بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ درود و السلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی کے اندر بزرگ اور دوستو، عام طور پر یہ جو ایک رواج ہے اور قانون ہے، جب بھی کوئی عمرے پہ جا رہا ہو، جب بھی کوئی حج کے لیے جا رہا ہو، تو روانہ کرنے والے جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا، وہاں جا کے میرے لیے بھی وہاں جا کے دعا کرنا. تو یہ دعا کرانا جو ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، کیوں کرائی جاتی ہے، اس کی کیا کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے متعلق بڑی پیاری حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، جو صاحب مشکات المصابی نے مشکات شریف کے اندر ذکر فرمایا، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. بڑا خوبصورت واقعہ ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے استأذنت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی العمرہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کی اجازت مانگی. فاذن علی، آپ نے مجھے اجازت عنایت فرمائی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت مانگی. فاذن علی، آپ نے مجھے اجازت عنایت فرما دی. وقال اشرکنا، اور فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک ولا تنسنا، اے ہمارے بھائی، اے میرے بھائی، مجھے بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا، کہیں بھول نہ جانا، ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں بھی اپنی دعا میں شامل رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا. فقال کلمتاً، جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں شامل رکھنا، مجھے بھول نہ جانا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کلمتاً ما یسرنی ان لی بها الدنیا. فرمایا یہ جو حضور نے مجھے جملہ ارشاد فرمایا، تو یہ مجھے اتنا پیارا تھا، اتنا اس جملے سے میں خوش ہوا کہ اگر اس جملے کے بدلے مجھے پوری دنیا بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے خوش ہوں. اللہ اکبر. اب اس میں جو قابل غور باتیں ہیں وہ یہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور سے اجازت مانگی. اب یہ اجازت کیسی تھی، اس کے متعلق محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس کے بدلے میں عمرہ کروں گا. تو زمانہ جاہلیت میں وہ نظر پوری نہ کر سکے، کام تو ہو گیا تھا. تو جب مسلمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا معاملہ پیش کیا، تو حضور نے فرمایا ہاں نظر تو پوری کرنی پڑے گی، نظر پوری کرو. تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ عمرہ کر. فرماتے ہیں کہ میں عمرہ کے لیے جانے لگا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک ولا تنسنا، اے میرے بھائی مجھے ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا، ہمیں بھول نہ جانا. یہاں ایک قابل غور بات تو یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا بھائی فرمایا. جس طرح حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، جب آپ نے مہاجرین و انصار کے درمیان سلسلہ مواخات پیدا فرمایا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا جب بھائی بنا دیا، تو بھائی بنا دیا، سب کو بنا دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے.
تو ان کو حضور نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں میرا بھائی، ان کو بھی حضور نے اپنا بھائی فرمایا۔ اور یہاں حضور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھائی فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھائی فرمانا یہ حضور کی انتہائی مہربانی ہے، انتہائی کریمانہ ایک عمل ہے، اپنے غلاموں سے محبت ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی سردار اپنی قوم کو کہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، تو یہ اس کی ایک محبت ہوتی ہے، اس کی ایک عقیدت ہوتی ہے۔ ورنہ کسی غلام کسی غلام کو اجازت نہیں ہے کہ حضور کو اپنا بھائی کہے۔ حضور نے تو فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے نہیں پکار سکتے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یعنی ایسا لفظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہو، ایسا لفظ میرے نبی کے لیے تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے کبھی کسی صحابی نے حضور کو بھائی نہیں کہا۔ نبی صحابہ کرام جب بھی پکارتے تھے، کبھی تو یا رسول اللہ، کبھی یا نبی اللہ یہ کہہ کر پکارتے تھے، کبھی کہتے تھے قال رسول اللہ، کبھی کہتے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق یہ صحابہ کرام کا ایک ادب تھا۔ اگلی بات حضور نے فرمایا ہمیں بھول نہ جانا، مجھے بھول نہ جانا، دعا میں شامل رکھنا، بھول نہ جانا۔ تو یہ کہنے کا حکمت کیا تھی؟ حضور کا فرمان یہ ہے، فرمان مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جب تم مکہ میں پہنچنا ہے تو جب بھی کوئی دعا کرنی ہے، اپنی ہر دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے، اپنے ساتھ میرے لیے بھی دعا کرنی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہنا سنت ہے، حاجی کو کہنا یا عمرے کے لیے کہنا کہ مجھے بھی وہاں جا کے اپنی دعا میں شامل رکھنا۔ بلکہ صوفیاء حضرات تو یہاں سے یہ مطلب بتاتے ہیں، جس طرح حضرت سرمایہ اہل سنت حکیم الامت مولانا مفتی امیر خان نعیمی نور اللہ مرقدہ، آپ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ صوفیاء حضرات یہ فرماتے ہیں جو حضور نے فرمایا نا اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر دعا میں مجھ پہ درود پڑھنا۔ یاد رکھنے کا مطلب درود ہے، یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم نے دعا پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، اس میں درود ضرور پڑھنا ہے، ہر دعا میں درود پڑھنا ہے، کسی دعا میں بھولنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ جب تم درود پڑھو گے، جس دعا میں بھی درود پڑھو گے، مجھ پہ درود پڑھو گے، تو وہ دعا تمہاری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک درود پڑھ کر دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا پیارا انداز ہے، اور اس کا طریقہ یقیناً یہی ہے، کیونکہ جو درود پڑھتا ہے وہ حضور کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو جب حضور کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ جس طرح کوئی منگتا آ جائے، کوئی سوالی اگر ہمارے در پہ مانگنے کے لیے آ جائے تو وہ آ کر کہتا ہے کہ تیرے بچوں کی خیر ہو، تیرے مال کی خیر ہو، تیری اولاد کی خیر ہو، تو اس قسم کی جب دعائیں دیتا ہے تو دینے والا خوش ہو کر اس کو دیتا ہے۔ تو حضور کے لیے بہترین دعا حضور کی بارگاہ میں دعا سلام درود پڑھنا ہے۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ جب بھی تو نے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے، یعنی مجھ پہ ہر دعا میں درود پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو حضرت فاروق اعظم کی طرف خوش ہو کے فرما رہے ہیں کہ حضور نے یہ جملہ جو مجھے فرمایا ہے، اس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے بدلے پوری دنیا بھی مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ یعنی ایک تو یہ شکرانے کے طور پر عرض کر رہے ہیں، یہ فخریہ طور پر نہیں، یعنی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھ پر کتنا احسان فرمایا کہ مجھے اپنا بھائی فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں کامل مومن ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے جو مجھے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے میرے منہ کو اس قابل سمجھا ہے کہ میں اپنے منہ سے حضور کے لیے دعا کروں۔ اللہ اکبر۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے بھولنا نہیں، اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے یہ سمجھا ہے کہ میرا دل کاشانہ یار بننے کے لائق ہے، میرا دل کاشانہ یار بننے کے لائق ہے۔
اللہ اکبر. اس لیے یہ انتہائی حضور کی محبت ہے حضرت فاروق اعظم سے. بہرحال اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوا کہ کسی بھی حاجی کو، کسی بھی عمرہ کرنے والے کو یہ کہنا کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، مجھے بھول نہ جانا، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی سنت ہے. اور اس واقعے کے اندر یہ واضح ہوا کہ حضور کو اپنے صحابہ کے ساتھ کتنی محبت تھی اور صحابہ کرام کے دل میں حضور کی کتنی عقیدت اور احترام تھا. دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی حضور کی محبت و غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا